اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس وباگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، مالی تعاون، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے۔ اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر فی الحال آ رہی ہے متھورا شاہی عیدگاہ کو لے کر۔ جی ہاں، اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں، اور اس وقت پورے ملک میں بھگوا ٹولہ ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے صرف مندر اور مسجد کے مدعوں کو ہی اچھالتا ہے۔ اب رام مندر کا مسئلہ حل ہو گیا، اب کئی مسجدیں ایسی ہیں جو ان کو یوں سمجھیے کہ 100 سال تک کم از کم روزی روٹی کھلائے گی اور نفرتیں پھیلانے کے لیے کام آئیں گی۔ جی ہاں، اس وقت اب میں آپ کو بتاؤں کہ متھورا شاہی عیدگاہ کا سروے، یہ بھی معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ گیان واپی مسجد کی طرح ویڈیوگرافی ہوگی۔ ہائی کورٹ نے ضلع عدالت کو 4 مہینوں میں رپورٹ سونپنے کا حکم دے دیا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس میں صرف یہی کام بچا ہے کہ تمام مغلوں کی مسجدوں پر بس ایک کے بعد ایک کیس چلایا جائے اور اسی میں ملک کا دھیان بھٹکایا جائے تاکہ اصل مدعوں سے جنتا اور ملک دور رہے۔ جب شری لنکا کی طرح تباہی ہو جائے گی تب جا کر گوبر بھکتوں کی، ان بھکتوں کی آنکھیں کھلے گی۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک حجاب تنازع کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک سے ہی بڑی نیچ ناٹک شروع ہوئی تھی، حجاب کو لے کر پورے ملک میں ماحول خراب کیا گیا اور پھر اتر پردیش کا الیکشن بھی جیتا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کرناٹک حجاب تنازع کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت یعنی کرناٹک حکومت کو نوٹس دی، اور اب اگلی سماعت 5 ستمبر کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو برقرار رکھنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی اس معاملے کی اگلی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کی ہے۔ ایادین، جھارکھنڈ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے دمکا میں ایک مسلم نوجوان شاہ رخ نے انکتا کو، یک طرفہ پیار کا مسئلہ تھا، یک طرفہ پیار میں شاہ رخ نے انکتا کو زندہ جلا دیا۔ جھارکھنڈ کے دمکا میں حالات فی الحال خراب ہے، بازار بند ہے، دفعہ 144 وہاں پر نافذ کر دی گئی اور اب ملزم یعنی شاہ رخ خان کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ 23 اگست کو انکتا دمکا کے ایک محلے میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، تبھی تقریباً 5 بجے پڑوس کے شاہ رخ حسین نے وہاں پر آ کر یہ سمجھے کہ حملہ کیا اور یک طرفہ پیار میں مبتلا ہو کر انکتا کو زندہ جلا دیا۔ اب اس کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل
जायज़ मुतालबा है, जी हाँ, लेकिन साथ ही साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि बिल्किस बानो के भी तमाम कातिलों और रेपिस्टों को फांसी दी जाए, उनको आज़ादी देना, माफ़ी देना, ये यूँ समझिए कि मुल्क का भी मजाक है और मुल्क की महिलाओं का भी मजाक है। आसाम हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी की लगातार खबरें सामने आती जा रही है। इस वक्त एक और खबर आ रही है कि आसाम हुकूमत ने एक और मदरसे पर बुलडोज़र चला दिया। इदारे को दहशतगर्दी के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर आला आसाम का ये बयान आया है, और यही नहीं बल्कि बड़ी बेशर्मी के साथ उन्होंने कहा कि ये दूसरा मदरसा है जिसे हमने आसाम में मुनहदिम किया, क्योंकि इन इदारों को दहशतगर्दी के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। शिद्दत पसंदी का हवाला देकर मुजाहिदे आज़ादी के नाम से मौसूम शेखुल हिंद महमूद हसन जामिउल हुदा इस्लामिक एकेडमी पर कार्रवाई करते हुए आसाम हुकूमत ने इस मदरसे पर भी बुलडोज़र चला दिया। बड़ी खबर आ रही है खबीस मलऊन मरदूद वसीम रिजवी को लेकर। जी हाँ, इश्तियाल अंगेज तकरीर, भड़काऊ भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं, हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को हरिद्वार हेट स्पीच मामले में, आप जानते हैं कि हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर कुछ आतंकियों ने मारने, काटने और हथियारों के निकालने की बात की थी। वहां पर जो हेट स्पीचेज हुई थी, भड़काऊ भाषण हुए थे, उसमें खबीस वसीम रिजवी का नाम भी शामिल है। अब उसी मामले को लेकर यूँ समझिए कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को खराबी सेहत की वजह से दी गई जमानत को ख़त्म कर दिया गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आ जाइए आप और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। त्यागी को 17 मई को अदालत ने 3 महीने के लिए मेडिकल जमानत दी थी, जिसे बढ़ा दिया गया था, और अब वो जमानत की मुद्दत पीर के दिन ख़त्म हो गई। बड़ी खबर आ रही है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, जो तकरीबन 50 सालों तक कांग्रेस में यूँ समझिए कि रहे, और कांग्रेस ने इतना दिया कि शायद उनको भी याद ना होगा कि उन्होंने कितना लिया, मगर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरान का कहना है कि कांग्रेस ने दिया और गुलाम नबी आज़ाद ने लिया और फिर आखिर में धोखा दे दिया, जो गुलाम नबी आज़ाद से उम्मीद नहीं थी। खैर, अब गुलाम नबी आज़ाद की गुज़िश्ता कल से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हुआ। और यही नहीं, कल की वीडियो जो सामने आई है उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने मोदी जी की मुंह भरकर और पेट भरकर तारीफ भी की। गुलाम नबी आज़ाद मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आए, इसलिए अब बाकायदा सियासी गलियारों में ये बातचीत शुरू हो चुकी है कि हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद भी मोदी जी की यानी बीजेपी के गोद में जाकर बैठ सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद को भी कोई ईडी का लेटर मोहब्बतनामा मिल गया होगा, क्योंकि ईडी के दर से अच्छे लोग पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, हर घर तिरंगा की बात करने वाले उन्हीं के बेटे लाडले जय शाह ने हाथों में तिरंगा लेना नहीं पसंद किया। गुज़िश्ता कल से उनकी वो 5 या 7 सेकंड की वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स उन्हें आला अधिकारी तिरंगा देने की कोशिश करता है। वो ऐसा कर देते हैं जनाब, हाथ में लेने से, तिरंगे को हाथ में थामने से जय शाह ने इनकार कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत पर मुल्क में जश्न मनाया गया, लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह के लाडले नूने नजर की एक हरकत ने गुस्से की लहर दौड़ा दी। हार्दिक के जीतने वाला छक्का लगाने के बाद स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित शाह के बेटे जय शाह एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी है, वो भी मैच देखने के लिए मौजूद थे और भारत की जीत के बाद पवेलियन में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने उन्हें तिरंगा पेश किया, लेकिन जय शाह ने कौमी परचम को लेने से इनकार कर दिया। अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पर खूब तनकीदें
کی جا رہی ہے. اس ویڈیو کے ذریعے بی جے پی کے گھر گھر ترنگا مہم کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن صاف طور سے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر گھر ترنگا کی بات کر رہے تھے. ان کے دلوں میں ترنگا نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاتھوں میں بھی ترنگا یہ لینا پسند نہیں کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے ترنگا مہم چلائی تھی ہر گھر ترنگا، یہ تو ایک ڈھکوسلا تھا اور اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کا ہر 15 دن میں کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. آئیے ناظرین، بلقیس بانو کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ بلقیس بانو کے 11 ریپسٹوں کو اور اس کے خاندان کے بچے اور بزرگوں کے قتل کرنے والے 11 درندوں کو، حیوانوں کو بی جے پی سرکار نے نیچ اور گھٹیا حرکت کرتے ہوئے آزاد کر دیا. 15 اگست کے دن جشن آزادی اور آزادی کے امرت مہوتسو کا بھی بی جے پی نے مذاق اڑایا اور ریپسٹوں کو، قاتلوں کو، درندوں کو، حیوانوں کو آزاد کیا، جس پر پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا بی جے پی پر تھوک رہی ہے. اور اسی کو لے کر اب باقاعدہ شرد جی پوار نے بھی زبردست انداز میں مودی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ بلقیس بانو کے مجرمین کی رہائی بڑا گھٹیا عمل ہے. اور شرد پوار نے ای ڈی جیسی ایجنسی کے استعمال سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی سنگین تصویر آج ملک کے سامنے ہے. یہ بھی کہا، یعنی انہوں نے صاف طور سے کہا کہ بی جے پی بالکل نیچ حرکت پر اتر آئی ہے اور ہر جگہ سی بی آئی اور ای ڈی یعنی سرکاری اداروں کا غلط، ناجائز اور ناپاک طریقے سے بی جے پی استعمال کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہر جگہ بی جے پی یہی گھٹیا حرکت کر رہی ہے. کرناٹک میں یہی نیچ حرکت کیا، مہاراشٹر میں یہی نیچ حرکت کیا. تو بی جے پی ملک کی ترقی پر دھیان دینے کے بجائے ودھایکوں کو خریدنے میں لگی ہوئی ہے. آئیے ناظرین، ایسی ہی بڑی خبر مغربی بنگال سے آ رہی ہے. جی ہاں، ابھی آپ نے سنا شرد جی پوار نے کہا کہ بی جے پی بڑی گھٹیا حرکت کر رہی ہے. ہر جگہ سنویدھانک اور جمہوری طریقے سے جیتی ہوئی حکومتوں اور پارٹیوں کو گرانے کے لیے بی جے پی لگی ہوئی ہے. بی جے پی کا ملک کے وکاس پر کوئی دھیان نہیں ہے. جہاں وہ ہار جائے وہاں پر دو ہی کام کرتے ہیں، ودھایکوں کو خریدتے ہیں. اگر ودھایک نہیں بکتے ہیں تو سی بی آئی اور ای ڈی کا ایک محبت نامہ ان کو بھیجا دیتے ہیں، پھر وہاں کی حکومت گر جاتی ہے، جو انہوں نے کرناٹک میں کیا، مہاراشٹر میں کیا. اب مغربی بنگال سے بھی خبریں آ رہی ہے، لیکن ممتا بنرجی نے سیدھا کہا کہ بی جے پی میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دیکھ لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا، ممتا دیدی نے یہ بھی کہا کہ ان کی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف مقدمات، ان کی گرفتاریاں کر کے ان کی حکومت کو گرانے کا خواب بی جے پی کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ مرکزی ایجنسی اور ممبران اسمبلی کے خرید و فروخت کے ذریعے میری حکومت کو گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. یعنی جو نیچ حرکت مہاراشٹر، کرناٹک وغیرہ ادھر ادھر ہوئی ہے، وہی نیچ حرکت بی جے پی وہاں مغربی بنگال میں بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ میں نہیں، ممتا دیدی کہہ رہی ہے. ناظرین، آئیے اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے 2 بڑی خبریں بھیجی ہے. پہلی بڑی خبر انہوں نے بتایا کہ ممبئی کے ممبرا میں نشے کے خلاف ائمہ، مسجدوں کے مولانا اب میدان میں آ گئے ہیں نشے کے خلاف. جی ہاں، الحمدللہ. میں 2 سال سے پوری طریقے سے جمعیت علماء کے بینر تلے نشہ مخالف اور نشہ مکتی مہم ہم لوگ چلا رہے ہیں. یقیناً نشہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، خاص طور سے ہمارے جوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. اور نشے کے بیپاری جن کے منہ حرام لگ گیا ہے وہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور حکومت پر پریشر اور دباؤ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت بھی نشے کے کاروباریوں پر دبش دے، انہیں گرفتار کرے. ورنہ حکومت کو بھی سب سے زیادہ پیسہ کہیں سے آتا ہے تو وہ نشے کے کاروبار سے ہی آتا ہے. خیر، ممبرا میں نشے کے خلاف مسجدوں کے امام صف آرا ہو گئے ہیں. نئی نسل میں بیداری کے لیے شہر میں مستقل 4 مہینے تک مہم چلائی جائے گی، ایسا مفتی عبدالباسط نے کہا ہے. ممبرا کے نورانی ہوٹل میں آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں مفتی عبدالباسط نے نشے اور منشیات کے خلاف نئی نسل میں بیداری لانے کے لیے مستقل 4 ماہ تک مہم چلانے کا اعلان کیا ہے. وہیں پر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ ممبئی کی بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ادھو جی ٹھاکرے، مہاراشٹر کے ایکس لاڈلے ہر دل عزیز چہیتے سی ایم ادھو جی ٹھاکرے نے کہا ہے کہ مسلمان
बहुजन समाज के साथ पसमानदा लोग भी अब शिवसेना में बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ओहदेदार भी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।